الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. صدق اللہ العلی العظیم. رفقائے محترم، اس سبق میں آپ نے یہ بات سنی تھی کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا کوئی حکم نازل ہوتا ہے، کوئی صورت نازل ہوتی ہے اور ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کے لیے نکلو، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کے لیے نکلنے کی بجائے یہ اللہ اور اس کے رسول سے اجازتیں مانگتے ہیں، رخصتیں طلب کرتے ہیں اور بہانے تلاش کر کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دی جائے. حالانکہ یہ ہٹے کٹے ہوتے ہیں، موٹے تازے ہوتے ہیں، کوئی عذر ان کو نہیں ہوتا جس کی وجہ سے کہا جائے کہ یہ معذور ہیں، یہ جہاد کے لیے نہیں نکل سکتے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر یہ اس طرح کے عذر اور بہانے تلاش کرتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، اب تم خوش رہو اس بات پر کہ تم بیٹھے رہو خوالف کے ساتھ. خوالف کہتے ہیں خواتین کو، عورتوں کو، کہ جو مردوں کے بعد گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں، رہ جاتی ہیں اور بالعموم گھر میں بیٹھی رہتی ہیں. تو تم ان عورتوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے خوش تھے تو آپ بیٹھے رہو، ان عورتوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو، حالانکہ تم مرد تھے. یہاں عورتوں کی تنقیص یا عورتوں کی تحقیر یا عورتوں کی حقارت یا ان کا دوسرے درجے کا انسان ہونا ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ یہاں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مرد جو ہے اس کا کام گھر میں بیٹھنا نہیں ہے، اس کا کام عمل کے لیے نکلنا ہے. عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کے لیے بنایا ہے اور مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر کے لیے، بازار کے لیے، عمل کے لیے، کاروبار کے لیے بنایا ہے. جب ہمارے بزرگوں کا دور ہوا کرتا تھا تو وہ یہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اجتناب کرنا چاہیے کہ وہ خواتین کے ساتھ نہ بیٹھیں. خواتین کے ساتھ اختلاط، خواتین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بیٹھنا یہ مزاج کے اندر چڑچڑاپن پیدا کر دیتا ہے، انسان کے اندر جذباتیت آ جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں بہت ساری بہنیں ہیں اور ایک بھائی ہے تو اس کا مزاج نسبتاً دوسرے لوگوں کے جذباتی ہوتا ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ مرد کو زیادہ سے زیادہ عورتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، عورتوں کے ساتھ انہیں گھل مل کے زیادہ اس کے ساتھ اختلاط نہیں کرنا چاہیے. تو عورتوں کے ساتھ بیٹھنے کا نقصان یہ ہے کہ انسان کی سیرت اور کردار کے اندر وہ ٹھہراؤ، وقار اور وہ جو احترام ہوتا ہے وہ رویہ ختم ہو جاتا ہے. تو فرمایا یہ ہے کہ انہوں نے پھر عورتوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کیا ہے. اس وجہ سے اللہ پاک نے کیا ہوا طُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے. ان کے دل اب سخت ہو گئے ہیں، ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور مخلص مومنین جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور یہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور چونکہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اور یہ سمجھتے نہیں ہیں. اب ان کو اس بات کی کوئی سمجھ نہیں، یعنی ان کو اس بات کی کوئی سمجھ نہیں تھی
کہ کتنا خوبصورت موقع تھا کہ خود خدا کا رسول جس جہاد کے سفر کی قیادت فرما رہے تھے، جن کو ایک نظر دیکھنا اور جن کے ساتھ ایک پل بیٹھنا انسان کی قسمتوں کو بدل دیتا ہے۔ ہاں جی، صدیوں کی سعادت ایک طرف اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار دوسری طرف، اللہ کا رسول پکار رہا ہو اور وہ پھر نکلا ہوا ہو جہاد کے لیے، اور اس سفر کی وہ خود قیادت کر رہا ہو جو جہاد اور شہادت کا سفر ہے، اور انسان اس سے محروم ہو جائے، سوائے اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ انسان نادان ہے اور انسان کی عقل اور اس کی سمجھ کام نہیں کرتی۔ اور یہ ہوتا اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی دلوں کو اس مقام تک لے آتا ہے کہ ان کے اوپر مہر لگا دیتا ہے۔ انسان کو اپنے فائدے اور نقصان کا پتہ نہیں چلتا، انسان کو اپنے خسارے اور اپنے منافع کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے۔ اور مہر لگانے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان عمل کی بجائے انسان بہانے ہیلے تلاش کر کے ہر اس مہم سے اپنی جان کو بچائے، اور اس بات پر خوش ہو کہ میں نے دیکھے جی بہانہ کیا ہے اور جان چھوٹ گئی ہے، مجھے جہاد پر نہیں جانا پڑا ہے۔ یہ تینوں چاروں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سخت مذمت فرمائی ہے اور کہا ہے کہ اب تم خوش رہو، بس بیٹھے رہو، اور تم بیٹھے ہی رہو گے۔ تمہیں اگر مرد بننا پسند نہیں ہے تو ان عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہو، تم اس بات پر۔ اللہم صلی علی